पुराने वक्तों में एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल के कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू। तीनों आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर में रहकर छोटे मोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले सी हिम्मत ना रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी न थी। समझता था कि मेरा शरफू अब मेरा बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसीलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र ना थी। एक दिन लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि वह बहुत कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारग हो चुका था और इस बात पर हैरान था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से क्यों नहीं निकला, चारपाई पर ही क्यों लेटा है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। शरफू ने कहा, जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारियां तुम्हें संभालना होंगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, तो फरमाइए अब्बा जी। शरफू ने पूछा, बेटा जो मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटे? शरफू ने कहा, जी अब्बा जी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमाओगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा ये तुम्हारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके ज़रिए ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चरपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रखा और उसे बताया कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होंगी और उन्हें किस तरह इकट्ठा करके सर पर उठाकर शहर में लेकर जाना होगा और उन्हें बेचना होगा। जिस जगह लकड़ियाँ बेची जाती हैं, लकड़हारे ने उसे उस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, आज से काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटों को ढेरें दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लटकाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शाख के उस मुकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों का एक घोंसला बना हुआ है। उसने 2-3 बच्चे भी उस घोंसले में देख लिए। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं, नीचे गिरकर मर जाएंगे और उसने माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा एक शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया।
وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن یہ ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم ماننا یا بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر سے باہر چارپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، جلدی آ گئے ہو، بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہیں۔ نہیں ابا جان، کیا بات ہے؟ ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ لکڑ آرا حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شرفو نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹتا اسے؟ لکڑ آرا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے سے کہنے، او احمق لکڑ آرا، یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑوں پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تم اتنے پاگل ہو گئے۔ لکڑ آرا غصے میں جانے اور کیا کہہ دیتا۔ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شرفو نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہی کلاڑا مارنے لگا کہ اس کی نظر پیڑ کے نیچے ایک جنگلی بیل پر پڑی، جسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ابھر آیا، اس پیڑ پر یہ پھل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں شرفو؟ نہیں ابا جان، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کچھ نہیں کر سکتا، یہ لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ کیا میں کرتا ابا جان؟ آپ جانتے ہیں لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ گرجا، تمہیں کیا؟ لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں۔ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے سمجھایا، بس اب اور کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، آئندہ اس نے ایسی بےہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر کہا، خبردار، اب سے کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شرفو جنگل میں نکل گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈ سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسان کے ان موصلوں کا احسان ماننے کی بجائے ان پر الٹا ظلم نہیں ہوگا۔ وہ واپس آنے لگا۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کے پل پر سے گزرنے لگا تو اس نے کلاڑا نیچے پانی میں پھینک دیا کہ یہ نہ ہوگا
اور نہ مجھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ شہر میں ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس نے کئی دکانوں کو دیکھ کر سوچا، یہ اچھا کام ہے، میں بھی ابا جان سے کہہ کر بازار میں ایک دکان کھول لوں گا۔ اس روز وہ شام کے قریب اپنے گھر پہنچا۔ لکڑہارے کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور لکڑیاں بیچ کر آیا ہے۔ تو آج تم نے کیا کام کیا ہے؟ باپ کا یہ سوال سن کر شرفو بولا، ابا جان، پیڑ تو میں نہیں کاٹ سکا، وہ ساری عمر مسافروں کو ٹھنڈے سائے دیتے رہے ہیں، میں نے سوچ لیا ہے کہ بازار میں دکان پر بیٹھا کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے جیسے ہی یہ لفظ نکلے، لکڑہارا اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ ماں نے بے دخل کر دینا چاہا تو لکڑہارے نے اسے بھی جھڑک دیا، بس اب تم ایک لفظ نہیں کہو گی۔ شرفو گھر سے نکل کر چلنے لگا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کہاں جا سکتا تھا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ اس قدر تھک گیا اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی 2 بار ہو گیا تھا۔ قریب ہی ایک بڑی شاندار حویلی تھی، وہ اس کے دروازے پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ لکڑہارا بری طرح پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے کیوں نکال دیا ہے۔ ایک دن دونوں بیٹے کی باتیں کر رہے تھے، رو پڑے۔ ان کے مکان کے آگے ایک بگی رکی، اس میں سے ایک شخص اترا اور لکڑہارے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کیوں جناب، کیا بات ہے؟ لکڑہارے نے دروازہ کھول کر اس آدمی سے پوچھا۔ آپ کو آپ کی بیوی کو نادر خان نے بلایا ہے۔ نادر خان کون؟ لکڑہارے نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ اس نے نادر خان کا نام نہیں سنا تھا۔ جی نہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، مہربانی کر کے بگی میں بیٹھ جائیں۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بگی میں بیٹھ گئے۔ بگی انہیں ایک بڑے خوبصورت اور شاندار باغ میں لے آئی۔ وہ باغ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی، ابا جان، اماں، ارے شرفو! لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شرفو نے اعلیٰ قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور خوش ہو کر بول رہا تھا، تم یہاں کہاں؟ شرفو کی ماں نے پوچھا۔ شرفو کہنے لگا، اماں، اس شام جب ابا جان نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا تو میں تھک کر ایک حویلی کے دروازے پر گر پڑا۔ اس حویلی کے مالک نادر خان ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجھے پیڑوں اور پرندوں سے بڑی محبت ہے، اپنے اس باغ کا مالی بنا دیا ہے۔ وہ ہیں میرے محسن۔ نادر خان قریب آ گئے اور کہنے لگے، واقعی شرفو کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اسے پیڑوں کا بڑا خیال تھا، پیڑوں سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنے باغ کے پیڑوں کا رکھوالی کا کام سپرد کر دیا ہے۔ وہ یہاں نئے پیڑ لگائے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے پیڑوں سے محبت کی ہے اور پیڑوں نے اس محبت کا یہ بدلہ دیا ہے۔ شرفو کے اصرار پر اس کے ماں باپ بھی وہیں رہنے لگے اور خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ میں امید کرتا ہوں کہ شرفو کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ سب ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بیٹوں کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ امید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کہانی اچھی لگے تو کمنٹس بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔